کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ جو بھی کوئی ان سے چیز پوچھیں تو وہ قرآن و حدیث کی بجائے نا فلاں بابا جی نے فلاں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، تو گھر سے میرے اوپر تھوڑی سختی تھی کہ نہیں جانا۔ ریسرچ پیپر لے کے گیا ہوں گھر، والدہ نے بھی پڑھا ہے، والد صاحب نے بھی پڑھا ہے، تو ماشاءاللہ کافی وہ گھر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ بحث شروع ہوئی تھی، ہمارے دو ٹیچرز تھے، ایک اہل حدیث طبقے سے تھے اور دوسرے اہل سنت سے تھے۔ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ کافی مکمل کر دیا، وہ جس کو کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ جملہ بولا جاتا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے جو طریقے اس کو چھوڑ دیا، کہ ہماری والدہ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم اپنا دودھ نہیں بخشیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام سر علی رضا رئیس۔ علی رضا بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں سر شاہ کوٹ ننکانہ سائڈ سے۔ شاہ کوٹ۔ اچھا یہ بتائیں علی رضا بھائی، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ جی وہ کیا تھی؟ سر بڑی ڈائیورسٹی ہے ہماری فیملی میں۔ والدہ میری اہل تشیع ہیں، اچھا اور والد صاحب میرے اہل سنت سے، اچھا۔ اور کچھ عرصہ میں نے بھی ہمارے جو لوکل اہل سنت کی جماعت ہے ان کے ساتھ میں نے بڑا بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے کسی دور میں۔ اہل سنت کی جماعت؟ جی یہ دعوت اسلامی والے؟ دعوت اسلامی۔ اچھا اچھا۔ اور میں پگڑی وغیرہ ساری باندھتا رہا ہوں، وہی سارا کچھ کرتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے میں ان سے نا دل برداشتہ ہو کے کہ ہر بندہ جو بھی کوئی ان سے چیز پوچھیں تو وہ قرآن و حدیث کی بجائے نا فلاں بابا جی نے فلاں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، تو پھر میں طارق جمیل صاحب کی طرف گیا تھوڑا۔ وہاں سے پھر بالکل جب ہر چیز سے مایوس ہو گئے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائیں، جس سے پوچھتے ہیں وہ اپنی چیز بتا رہا ہے، اپنی بات بتا رہا ہے، اپنا مسئلہ بتا رہا ہے۔ تو ایسے ہی نا ایک دوست نے ریفر کیا کہ یہ انجینئر صاحب کا، مجھے ریفر کیا کہ انجینئر صاحب کا سنیں آپ۔ انجینئر صاحب کی میں نے ویڈیوز دیکھی شروع میں، تو مجھے تھوڑا نا ہوا، لیکن پھر میں نے جب ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی، میں نے ان پہ خود تھوڑی ریسرچ کی، تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ چلیں ایک تو یہ تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہمیں مل رہا ہے جو اوتھینٹک چیزیں ہمیں بتا رہا ہے، ہر چیز کا ہمیں ریفرنس دے رہا ہے، ہم اس کو کراس ویریفائی کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں تو یہی ڈرایا جاتا تھا کہ خود پڑھیں گے تو گمراہ ہو۔ اچھا بالکل صحیح ہے، دیکھیں نا معاشرے میں یہ میتھ مشہور ہے۔ جی بالکل، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور ان کا بڑا اثر ہے جی سوسائٹی میں۔ فی الحال تو ہمیں جیسے ایک بندہ، ایک ستون کے طور پہ ہمیں یہ ملے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ آمین آمین۔ تو بس دوسری دفعہ ملاقات کے لیے ادھر حاضر ہوئے ہیں ہم، اور اللہ کا شکر ہے کافی۔ میں نے لاسٹ ٹائم میں ریسرچ پیپر لے کے گیا ہوں انجینئر صاحب کا، تو گھر سے میرے اوپر تھوڑی سختی تھی کہ نہیں جانا، لیکن ابھی وہ میں ریسرچ پیپر لے کے گیا ہوں گھر، والدہ نے بھی پڑھا ہے، والد صاحب نے بھی پڑھا ہے، تو ماشاءاللہ کافی وہ گھر میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو کافی فرق الحمدللہ ہے۔ انہوں نے اب خود مجھے بھیجا، اجازت دی ہے کہ جا سکتے ہیں وہاں پہ، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف ہمیں راغب کیا۔ شکر۔ اچھا علی بھائی یہ بتاؤ، ابھی آپ نے یہ کہا کہ جب میں باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھا جی تو کچھ تھا ایسا دل میں آتا تھا کہ یار یہ ریفرنس نہیں دیتے ہیں، جی بزرگوں کا حوالہ ہی دیتے ہیں، بالکل جی۔ یہ کیسے جستجو اندر کیسے تھی اس وقت جب دماغ بند، پتہ ہی کچھ نہیں، یہ کیسے اندر آ گئی؟ یہ بیسیکلی شروع ایسے ہوا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں نا یہ بحث شروع ہوئی تھی، ہمارے دو ٹیچرز تھے، ایک اہل حدیث طبقے سے تھے اور دوسرے اہل سنت سے تھے۔ ان میں یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو وہ میں نے اس کے نا جب ریفرنس دیکھنے شروع کیے، اس میں یہ تھا کہ وہ بتا رہے ہیں جی اتنے 100 سال بعد فلاں نے منانا شروع کیا تھا، اتنے 100 سال بعد فلاں نے یہ جشن منانا شروع کیا تھا، تو میں نے کہا یہ صحابہ سے تو ثابت نہیں ہو رہا، جو یہ اس وجہ سے آئی، ٹھیک ہے، حضرت علی سے ثابت نہیں ہو رہا جو ان کے گھر کے بندے ہیں،
تو پھر اسی دوران مجھے میرے دوست نے ویڈیو ریفر کی انجینئر صاحب کی. تب میرا ان کے ساتھ تعارف نہیں تھا ان کی ویڈیو سے, ان چینل سے. تو اس نے مجھے, میرے دوست نے ویڈیو بھیجی انجینئر صاحب کی, جس میں ریفرنسز کے ساتھ ہر چیز انہوں نے بیان کی. تو اب پھر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ کافی مکمل کر دیا. وہ جس کو کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو کام, وہ جس چیز کے بارے میں بھی رہنمائی لینی ہو لکھتے ہیں انجینئر صاحب کا, وہ نکل آتا ہے ریفرنس اس کے ریلیٹڈ. الحمدللہ اس سے گائیڈنس پھر لیتے ہیں. باقی جو کوئی دل میں تھوڑا بہت شک شبہ رہ جاتا ہے وہ یہاں لائیو کویسچنز کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں نکل جاتا ہے. اور الحمدللہ آج بھی اسی سلسلے میں وہی سارا کرنے, اور الحمدللہ کریں گے, ملاقات کریں گے, اپنے جو سوال لکھ کے لائے ہیں وہ پوچھیں گے ان سے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اچھا, رفع دین تک کیسے پہنچے؟ رفع دین سر, پہلے تو دیکھیں میں ظاہر اہل سنت کا جو طریقہ ہے اسی کے ساتھ میں پڑھتا تھا, اور اس میں ہمیں بتایا گیا تھا جی وہ بت رکھ کے تو وہ کوئی تھا سی. لیکن وہ پھر جب انجینئر صاحب کی میں نے ویڈیوز دیکھی اس میں انہوں نے صحیح مسلم, صحیح بخاری ریفرنسز دیے, وہ ہم نے کراس ویریفائی کیے ہیں. اس سے پھر ہمیں ہوا کہ نہیں یار یہ جو چیز صحیح ہے اس کو کیوں نہ. شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی, جھجک آتی تھی کہ کیسے کریں گے, سارے لوگ گھر والے سارے کہتے تھے کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے. بڑی تنقید بھی فیس کیا اس چیز کو لے کے. لوگ بڑا کچھ کہتے تھے کہ تم نے دین بدل لیا ہے, تم نے اپنے جو ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے جو طریقے اس کو چھوڑ دیا. لیکن حق چیز کو اپنانے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. بالکل جی, جو چیز ہے آپ کو پتہ چل گیا جب یہ حق ہے تو پھر بس اس پہ چل پڑے. مخالفت بھی ہوگی, ہر چیز ہوگی, لیکن اگر آپ سیٹسفائی ہیں اس پہ تو بس پھر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. باقی اللہ آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالی ہر موقع پہ, ہر چیز میں. ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا, اپنے عقائد و نظریات آپ کو کلیئر ہوئے ود ریفرنس چونکہ بات ہوتی ہے, پھر آپ نے جتنا بھی دین کا کام کیا تو ابھی تک آپ کی جتنی بھی ایک سٹوری ہے, لائف سٹوری چل رہی ہے, اس میں ابھی تک آپ نے کوئی ایسا کیا کہتے ہیں آپ کا کوئی ماضی کا کوئی قصہ, کوئی تکلیف برداشت کی ہے؟ اگر آپ کوئی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہیں کہ دین کی خاطر آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی تو وہ بھی دیکھنے والوں کے لیے ایک حوصلہ مند چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ بیان کر سکتے ہیں. میں نے سب سے زیادہ جو پریشانی یا مشکل میں نے فیس کی ہے وہ یہی تھی. میرے جو گھر میں نے بتایا کہ میرے گھر میں ہی ماشاءاللہ سارے شیعہ اور سنی سارا کچھ جمع ہے, تو اسی میں تھا مجھے زیادہ مسئلہ فیس آیا. کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ میں تمہیں نا, وہ جیسے اکثر ادھر انجینئر صاحب سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہماری والدہ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم اپنا دودھ نہیں بخشیں گے آپ کو, یا ہم اپنا حق نہیں حلال کریں گے تم پہ. والد صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ تم کس سائڈ پہ چل پڑے ہو. اللہ تو اپنے والدین کے اپوزٹ سائڈ پہ چلنا, ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے احکام جو ان کی نظر میں اس ٹائم صحیح نہیں تھے, اب وہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں اس طرف, تو اس چیز کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. گھر میں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا, گھر والوں کے سامنے رفع دین سے نماز پڑھنا. تو لیکن الحمدللہ میں سال 2 سال 3 سال اسی طرح کرتا رہا ہوں, اور اب یہ ریسرچ پیپر جو میں لے کے گیا تھا گھر وہ پڑھا ہے انہوں نے, اور الحمدللہ اب وہ مجھے رفع دین سے نہیں روکتے. ابھی خود نہیں انہوں نے شروع کیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ تھوڑا ذرا پڑھیں گے اور تو مجھے ٹھیک ہے, دعوت دیتے رہیں, جی اثر کرے گی انشاءاللہ. باقی ہم اپنے کولیگز میں جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں بھی الحمدللہ شروع کر رہے ہیں, وہاں بھی وہ میں سب کو ریسرچ پیپر باری باری وہ دوں گا. وہ سب نے خواہش ظاہر کی ہے. کافی میرے دوست تھے جو پہلے انجینئر صاحب کو اس طرح سے نہیں سنتے تھے یا مانتے تھے, اور اب وہ الحمدللہ کافی جی اب تو ماشاءاللہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے. جی الحمدللہ. ریفرنسز کے ساتھ جب بات ہوتی ہے نا تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی ایک سائڈ پہ ایک بندہ آپ کو کہانی سنا رہا ہے, بابوں کا ریفرنس دے رہا ہے, اور ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دین میں یہ ہے, صحیح مسلم میں یہ ہے, بخاری میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے, تو آٹومیٹکلی ایک بات کا وزن اپنے آپ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں سوشل میڈیا, آپ کہانیوں کی میمز بنتی ہیں بس. جی جی بالکل ایسے ہی ہے جی, ہم انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. اب کہانیاں لوگ نہیں سنتے. جی جی نہیں سنتے, بالکل ایسے ہی سر.
चलो जी अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।